बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज हम पढ़ेंगे कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह कैसे की जाती है। ये सवाल 15 नंबर का है और उर्दू लाज़मी और उर्दू आला दोनों में बहुत अहम सवाल है। मैं समझती हूँ अगर आपने एक दफ़ा सबक की रीडिंग की है, पढ़ा है सबक को, तो आप आराम से थोड़ी सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 15 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो आज हमने पैराग्राफ मुंतखब किया है वो आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 3 पे है। वाक़यात बदर में मज़कूर है। यहाँ से लेकर हम इस्तराहत गज़ी हुए यहाँ तक पैराग्राफ है, जिसमें एक वाक़या पूरा बयान किया गया है, जिस पे अभी हम बहस करेंगे। इस पैराग्राफ का हवाला मतन सबसे पहले आप लिखेंगे। 2 नंबर का हवाला मतन होता है, जिसमें सबक का उन्वान होता है, मुसन्निफ़ का नाम होता है। आप इसको यूँ जैसे मैंने हेडिंग्स की सूरत में लिखा हुआ है, आप इस ऐसे भी इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि तशरीह तलब पैराग्राफ कहानी या रहमतुल्लिल आलमीन से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ का नाम काज़ी मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी है। उसके बाद फिर सियाक़ व सबाक़ होता है। सियाक़ व सबाक़ तब आप लिख सकते हैं अगर आपने पूरी उस कहानी या सबक का मुताला किया हुआ है। ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सियाक़ व सबाक़ के अंदर ही तशरीह लिख देते हैं। सियाक़ व सबाक़ एक हेडिंग अलग से होनी चाहिए। इसमें सियाक़ अलग नहीं होना, सबाक़ अलग नहीं होना, बल्कि इन दोनों को आपने एक साथ लिखना है। दरहकीकत सियाक़ व सबाक़ होता क्या है? जो पैराग्राफ या अबारत या इक़्तिबास तशरीह के लिए हमें दिया जाता है, सियाक़ व सबाक़ उसका मौक़े महल बताता है कि ये पैराग्राफ कहानी के अवाइल से लिया गया है, आखिर से लिया गया है, वस्त से लिया गया है यानी दरमियान से लिया गया है। इस चीज़ को बयान करेंगे। इसके अलावा इसकी तवालत 8 से 12 जुमलों तक होनी चाहिए, यानी 12 जुमलों से ज़्यादा तवील नहीं होना चाहिए। और इसमें नहायत इख्तिसार से काम लिया जाता है। जो तशरीह तलब पैराग्राफ होता है उसका ज़िक्र इसके अंदर नहीं लाते, बल्कि उससे पहले के वाक़यात और बाद के जो वाक़यात और हालात सबक के अंदर बयान किए जाते हैं, उनको इसके अंदर इख्तिसार के साथ लिखा जाता है। उसके बाद फिर हम तशरीह पे बात करेंगे, लेकिन सियाक़ व सबाक़ के हवाले से आप नोट कर लीजिए कि पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है कि कहानी के अवाइल से लिया गया है। पहला सफ़ा नंबर 3 आपके सबक का। इस हवाले से आप लिखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरापाए रहमत है, मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि कुफ़ार व मुशरिकीन के लिए भी आपके दिल में रहमत व शफ़क़त के जज्बात थे। उसके बाद फिर आगे आप अगर देखें तो वो पैराग्राफ हमारा आ जाता है, जिसको हमने इसके अंदर बयान नहीं करना। लेकिन इस पैराग्राफ के बाद हिजरत का वाक़या आता है, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि हिजरत के बाद जब मक्का में कहत पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के लिए ग़ज़ाई रसद भिजवाने का हुक्म दिया। कला ताइफ के महसूरीन की मुश्किलात के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मुहासरा उठा लेने का हुक्म दिया जबकि कला बिल्कुल फ़तह होने के करीब था। फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ होने वाली 50 नमाज़ों की मुआफ़ी और नमाज तरावी पर दवाम ना करना, यानी उसको पाबंदी से ना पढ़ना, ये सारी वो मिसालें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की और शफ़क़त की मिसालें हैं। जी, ये सियाक़ व सबाक़ था। फिर इसमें एंड पे एक जुमला ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बनी नौ इंसान के लिए दुआएं भी की। इसके अंदर यही वाक़यात थे जो हमने पढ़े कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह कैसे कैसे मदद की, यानी वाक़यात वही हैं। एक है एक कहत के हवाले से है, कला के फ़तह होने के हवाले से है,
پھر نمازوں میں کنسیشن کروانے کے حوالے سے، اور خود نماز تراویح کو نہ اس طرح سے پڑھنا، یعنی واقعات کوئی بھی مس نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر سے، ایک تسلسل ہو، ایک ربط ہو۔ ایک واقعہ جو آج ہم نے اس کے اندر سیاق و سباق کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا، وہ عبارت کی صورت میں ہم نے بطور تشریح اس کو لیا ہے، ہم اس کی تشریح کریں گے، اس لیے میں نے سیاق و سباق کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تشریح پہ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کھول کے بیان کرنا، سلیس میں اور تشریح میں بہت فرق ہے۔ سلیس میں اختصار ہوتا ہے، تشریح میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے تشریح کرتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہو تو جس طرح ہم اشعار کی تشریح کرتے ہیں، اسی طریقہ کار کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ آیات، احادیث، اقوال، اشعار لگا سکتے ہیں اگر وہ ریلیونٹ ہیں تو، اگر نہیں تو پھر بالکل بھی نہیں لگائیں۔ جی، تشریح طلب پیراگراف کہانی کے تقریباً آغاز سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف قاضی محمد سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت تھے۔ بالکل آسان لفظوں کا استعمال کرنا ہے، سادہ اور عام فہم، چھوٹے چھوٹے جملے ہوں لیکن بات کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ پیراگراف کو بار بار پڑھیں۔ یہ جو پیراگراف ہے اس کے اندر تو بالکل آپ کے وہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں قیدیوں میں سے ایک قیدی جو آپ کے چچا تھے حضرت عباس، ان کی تکلیف کی خاطر آپ نے باقی سب کو بھی یکساں طور پر ان کے ساتھ برتاؤ کیا اور باقی سب کو بھی ریلیکس کیا، ان کے بندھن کھول دیے۔ تو یہ آپ کی رواداری تھی، آپ کا انصاف تھا۔ جی، تو اب تشریح پہ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آغاز کر چکے ہیں کہ تشریح طلب پیراگراف کہانی کے آغاز سے لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت تھے۔ مسلمانوں کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں، کرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس کی گواہی قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، اور یہ چیز، یہ صرف کفار و مشرکین کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ارشاد خداوندی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری مصیبت ان پر گراں گزرتی ہے۔ حق و باطل کی پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو جب کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے اور کفار مکہ شکست سے دوچار ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سردار میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اتارے گئے اور 70 کفار مسلمانوں کے ہاتھوں جنگی قیدیوں کی شکل میں مدینہ لائے گئے۔ ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، جو ابھی تک دولت اسلام سے مشرف نہ ہوئے تھے۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں سو نہ سکے اور بار بار ادھر سے ادھر کروٹیں لیتے تھے۔ ایک انصاری صحابی نے اس پریشانی کی وجہ دریافت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی تکلیف کی موجودگی سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ بظاہر تو کوئی تکلیف نہیں، البتہ عباس کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے تو میری بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر جا کر عباس کی وہ رسیاں ڈھیلی کر دیں جن میں انہیں جکڑا گیا تھا۔ اس عمل سے انہیں آرام اور سکون مل گیا تو وہ سو گئے۔ وہ انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کہ اب عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی؟ اس صحابی نے جواب دیا کہ عباس کے بندھن کھول دیے گئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا یہ عمل اسلامی عدل و انصاف کے تقاضوں کے برعکس پایا تو حکم دیا کہ جاؤ تمام قیدیوں کے ساتھ یہی کرو، ان کے بندھن بھی کھول دو تاکہ وہ بھی آرام و سکون اور راحت سے سو سکیں۔ دنیا میں رحمت دو جہاں،
اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور اضطراب ختم ہوا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آ کر اس صحابی نے اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور تمام قیدی اب آرام و سکون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اطمینان و سکون کا سانس لیتے ہوئے گہری نیند سوئے۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف کسی خاص گروہ یا خاص افراد یا اشخاص یا اقوام کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ صرف عمومی تھی جو ہر خاص و عام کے لیے تھی، رحمت للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت۔ تمدن آفریں خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ یعنی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے ایک سبق اور یہ بھی دیا کہ بادشاہت بھی ہو، اختیار بھی ہو، تو ایسے میں سب کے ساتھ کیسے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ حسن سلوک ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو غیر مسلم بھی مانتے تھے، کفار بھی مانتے تھے، وہی کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور پھر بعد میں اعلان نبوت کے بعد وہ اس چیز کے انکاری ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی مدلل جواز نہ تھا، لیکن وہی ایک روایتی سلسلہ جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے کہ بتوں کی پرستش کرنی ہے، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو نہیں مانا۔ جی، یہ تو تھا ایک مطلب سیاق و سباق کے حوالے سے بالکل سادہ عام فہم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے تشریح کی ہے۔ اس کے لیے کوئی آپ کو تشبیہات یا استعارات یا تلمیحات استعمال کرنے کی قطعاً ضرورت نہ ہے۔ یہ تھا سیرت نگاری کے حوالے سے ہمارا پہلا چیپٹر جو مکمل ہو گیا ہے۔ کل ہم نے مولوی عبدالحق کے حالات زندگی یعنی مختصر ان کا تعارف بھی پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے اسلوب تحریر پہ بھی بات ہوئی تھی۔ تو مولانا حالی کے نام سے وہ نیکسٹ خاکہ نگاری میں، یعنی ان کا خاکوں کا جو مجموعہ ہے چند ہم اثر، اس میں ایک خاکہ ہے مولانا حالی، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔